الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کی بات یہ ہے کہ معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانا بہت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دعوت ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں، ہم کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں، دعوت میں، شادی اور بیاہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا بہت زیادہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ رات کو پوری دیگ کی دیگ جو ہے وہ ربش بن میں جا رہی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس طرح کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں حکم دیا ہے۔ سورہ آراف میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن ضائع مت کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ کھانا ضائع مت کرو۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم بحیثیت مجموعی کھانا ضائع کرتے ہیں۔ ہماری دعوتوں میں دیکھیں، کہیں پر بھی جائیں، کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے فریج کھانوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہیں، پکاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فریج میں رکھ دیتے ہیں، اور کچھ دن کے بعد جو ہے اسے ربش بن کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہم روزانہ کھانا بنتا ہے، پلیٹ میں ہم اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ کھانا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے ضائع ہونے کے لیے پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور کھا لیا، اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کھانے کی عزت کیا کرو، عزت دار چیز کی عزت کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا رزق چھین لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لینے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو جب کھانا کھاؤ تو اپنا کھانا ختم کرو، اپنا برتن صاف کرو، کسی کو نہیں معلوم کہ خوراک کے کس دانے میں برکت ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کھانا ضائع مت کرو، کھاؤ پیو بڑے مزے سے، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو، لیکن ضائع مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانا اتنا لو پلیٹ میں کہ جتنا کہ تم کھا سکو، اور اپنی پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کرو، یعنی کہ آخری دانے تک کھا لو۔ اور اگر کوئی کھانا گر جائے اور وہ صاف کرنے کے قابل ہو، کوئی بوٹی گر جائے، کوئی روٹی گر جائے، کچھ ٹکڑا گر جائے، اور وہ صاف کر کے کھانے کے قابل ہو، تو اسے اٹھا لو اور اسے اٹھا کر کھا لو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، قرآن کی تاکید ہے۔ ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیں، اکنامک اسپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ کھیت میں اناج اگتا ہے، دال، چاول، گندم اگتا ہے، وہاں پہ کسان محنت کرتے ہیں، وہاں سے اٹھنے کے بعد وہ فیکٹریز میں آتے ہیں، وہاں پہ صفائی ہوتی ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دکانوں پہ جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہم پکاتے ہیں، یعنی ہم بھی محنت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم کھانا پکاتے ہیں، اور اس کے بعد پکانے کے بعد جو ہے ہم ضرورت سے زیادہ پکاتے ہیں اور اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے بیکری والا جو ہے بیکری میں بسکٹس بناتا ہے، ڈبل روٹی بناتا ہے، کچھ اور چیزیں بناتا ہے، پیٹیز بناتا ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں، یہاں پہ طاق میں جو ہے وہ پینٹری میں جو ہے وہ کھانا رکھا رہتا ہے، چیزیں رکھی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 2-3 دن کے بعد پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ شدید گناہ ہے، ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔